وعلى آله وعترته وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بخاری شریف سے کتاب الصوم کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہاں پر امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، باب الصوم لمن خاف علی نفسه العزوبۃ. اس کموارے مرد کا روزے رکھنا جس کو اپنی ذات پر گناہ کا خطرہ ہو، یعنی کہ ایسا مرد کہ جسے اپنی ذات کے اوپر زنا کا خدشہ ہو، اس کے لیے روزے رکھنا یہ ضروری ہے. اس حوالے سے امت کی رہنمائی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے وہ سننے کے قابل ہے. لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے عزوبہ. لفظ عزوبہ یہ عزب یعزب عزبا اور عزب یعزب عزبا، یہ ضرب یضرب اور نصر ینصر دونوں ابواب سے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے نکاح سے دور ہونا، یعنی کہ ایسا مرد یا ایسی عورت جس کا نکاح نہ ہوا، کموارہ. تو مرد ہو تو اس کو عزب بولتے ہیں اور عورت ہو تو اس کو عزبہ بولتے ہیں. اب حدیث پاک یہ ہے، حدثنا عبدان عن ابی حمزة عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمة قال بين انا امشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. امام بخاری نے رحمہ لکھتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے عبدان نے، وہ ابو حمزہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اعمش سے، وہ حضرت ابراہیم سے، وہ جناب علقمہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہی چل رہا تھا، مطلب بازار میں جا رہے تھے یا کسی سفر میں جا رہے تھے. یہ جناب علقمہ ہے جو عبداللہ بن مسعود کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کوئی عام آدمی نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ حدیث سناتے ہوئے یہ بات عرض کی ہے، ان کو صاحب نعلین والوسادہ کہا جاتا ہے، یعنی حضور کے وہ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین اٹھاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھایا کرتے تھے. صاحب نعلین والوسادہ. آپ اندازہ کریں کہ جس کے پاس حضور کا تکیہ ہو اور حضور کے نعلین، مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی حضور کا جانا ہوتا اور حضور تشریف فرما ہوتے، آپ جوتے اٹھا لیتے، اپنی بغل میں رکھ لیتے، کسی کا پاؤں حضور کے مبارک جوتوں کے اوپر نہ آ جائے. ادب تھا.
اور تکیہ اپنی بغل میں رکھا ہوتا تھا، جہاں حضور تشریف فرما ہوتے تکیہ حضور کی پشت کے پیچھے رکھ دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر و حضر کو دیکھا ہے۔ حضور جہاں بھی جاتے تھے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے ہی کہیں جا رہے تھے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اور یہ انہوں نے بات کہی ہے جناب علقمہ کو کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے ہی جا رہے تھے تو سرکار نے فرمایا تم میں سے جس کے پاس گھر بسانے کی استطاعت ہو، باء کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، چونکہ جس وقت بندے کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ گھر کی طرف لوٹتا ہے، تو اس وجہ سے عربی زبان کے اندر بڑی فصاحت اور بلاغت ہے۔ لفظ باء بولا ہے اور اس کے اندر ایک وسیع مفہوم ہے۔ میں من استطاع الباءۃ، تم میں سے جس کے پاس گھر بسانے کی استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ شادی کرے۔ کیوں کہ شادی سے نگاہ نیچے ہو جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ومن لم یستطع، اور جوانوں جس کے پاس استطاعت نہ ہو شادی کی، فعلیہ بالصوم، تو اس کے اوپر روزہ رکھنا لازمی ہے۔ فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ روزوں کی کثرت کرے۔ فإنہ لہ وجاء، بے شک یہ روزوں کی کثرت اس بندے کی شہوت کی تیزی کو ختم کر دے گی۔ فإنہ لہ وجاء۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے امام بخاری رحمہ نے یہاں پر کتاب الصوم کے تحت لکھی ہے، تو اس کے واسطے امت کے نوجوانوں کے واسطے بہت بڑی تربیت اور تعلیم ہے۔ اس کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ جو نکاح ہے، نکاح 3 طرح کا ہے۔ ایک ہے نکاح کرنا سنت، اور ایک ہے واجب، اور ایک ہے مکروہ کہ نکاح بھی مکروہ ہے۔ سنت کب ہے؟ جس وقت انسان کی جو حیت ہے، حالت ہے، اور خون کے اندر جوش اور ابال ہے، فرمایا یہ بالکل معتدل ہو، مثلا زیادہ نہ، معتدل ہو، اور اس کو پتا ہے کہ میں نان و نفقہ بھی برداشت کر سکتا ہوں اور گھر بسا سکتا ہوں، ایسے شخص کے لیے شادی کرنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسری کیٹیگری یہی کہ جس کے اندر واجب ہے، جس کو فرض بھی کہا جاتا ہے، ایسا شخص جس کے خون کے اندر ابال زیادہ ہے اور شہوت کی اس کے اندر تیزی ہے اور گھر بسانے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور یعنی ہر حوالے سے مستحکم ہے، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، تو فرمایا ایسے شخص کے اوپر نکاح کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کے واسطے نکاح کرنا مکروہ ہے، اور بعض نے تو حرام لکھا ہے، میں وہ شخص کہ جس کی حیت ایسی ہے کہ وہ مالی حوالے سے مضبوط نہیں ہے، گھر بسانے پر قدرت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے جی، اور حق زوجیت ادا کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا، یعنی دیگر اس کے پاس معاملات دنیا داری کے پورے نہیں اور جسمانی حوالے سے بھی مضبوط نہیں ہے، تو ایسے شخص کے واسطے نکاح کرنا مکروہ ہے، یعنی کہ کم از کم اتنا ہو کہ بندہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو، جہاں پر خود کھاتا ہے اگلے کو کھلانے کی بھی وہ قدرت رکھتا ہو، کم از کم اتنا ہونا چاہیے۔ یہ 3 صورتیں بیان کی جاتی ہیں اس حدیث کے تحت۔ ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہیں یہ پاؤں کی اس طرح زنجیریں بن چکی ہیں کہ ایک کھاتا پیتا گھرانے کا آدمی ہو اس کے لیے بھی نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے، مثلا رسم و رواج اتنے بن گئے، حالانکہ شریعت اسلامیہ کے اندر شادی کتنی ہے۔ ایسا شخص کہ جو حق مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو اور گھر بسانے کی قدرت رکھتا ہو، ٹھیک ہے جی، لمبی چوڑی بارات اور لمبا چوڑا یہ جو سسٹم کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مہندی کرنی ہے، فلانا کرنا ہے، یہ وہ، تو یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہے۔
سرکار نے فرمایا ہے نکاح کرو آسان طریقے سے، اور اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے کیوں نہ ہو، یہ بس اتنا شریعت مطہرہ کے اندر ہے، بقیہ سب کچھ ہم نے خود بنایا ہوا ہے۔ اب جو ہے وہ حدیث پاک یہ کہتی ہے کہ ایسے اشخاص کہ جن کی شادی نہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے جسم کے اندر خون کا ابال زیادہ ہے، ہمیں ان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں، فعلیہ بالصوم، ان کے اوپر روزہ رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے رکھنے سے تو جسم کے اندر حرارت اور مزید بڑھ جاتی ہے، تو فقہا نے اس کا جواب دیا ہے کہ چند روزے رکھنے سے حرارت بڑھتی ہے، جس وقت روزوں کے اندر تسلسل پیدا ہوتا ہے تو جسمانی قوت خود بخود نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور شہوت کا جو غلبہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جسم کی حرارت جس کے اندر اپنا تیزی ہوتی ہے وہ کمی کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بالکل برحق ہیں۔ لہذا نوجوانوں کے واسطے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص جس کو اپنی ذات کے اوپر زنا کا خدشہ ہو، گناہ کا خدشہ ہو، اس کو چاہیے کہ روزوں کی کثرت کرے۔ اس حدیث کے تحت یہ امت کے واسطے بہت بڑی تربیت اور تعلیم موجود ہے، خصوصاً نوجوانوں کے واسطے۔ اور یہ جو آج کل کا ہمارا ماحول ہے، سوشل میڈیا کا جو دور ہے، ہر جیب کے اندر ہر طرح کی چیز جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ موبائل کے ذریعے ہمارے نوجوان پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ لیتے ہیں اور کیا کچھ یہ سرچ کر لیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ سن لیتے ہیں، کیا کچھ دیکھ لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے، اور یہ ان کی جو غذائیں ہیں، جو مرغن غذائیں کھاتے ہیں، تو یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو نوجوانوں کے واسطے یہ تربیت ہے اس جملے کے اندر کہ فعلیہ بالصوم، کہ ان کے اوپر روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی اور حدیث پاک سنتے ہیں، اپنی گفتگو کو پھر اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کو پتا بخاری شریف کے اندر حدیثوں کا تکرار بھی ہے، میں نے بتایا کہ 7000 سے زیادہ بخاری کے اندر حدیثیں ہیں، اگر تکرار والی حدیثیں نکال دی جائیں تو پیچھے 4000 اور کچھ بچتی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر ایک اور حدیث کو مقرر ذکر کیا ہے، جو کل ہم موضوع چلا رہے تھے کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے، اس کے تحت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے اور اس کے راوی یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان امت امیۃ، سرکار نے فرمایا ہم ایسی امت ہیں کہ جو پڑھی لکھی نہیں، ان امت امیۃ لا نکتب ولا نحسب، نہ تو ہم لکھتے ہیں نہ ہم حساب کرتے ہیں، ہماری جو شریعت ہے یہ ظاہری علامتوں کے اوپر ہی معمول ہے، یعنی کہ ہماری شریعت کا جو حساب کتاب ہے ہم ظاہر کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہوگا، ہم کوئی یہ نہیں دیکھتے کہ چاند کی منازل کیا ہے، اس کا سفر کتنا طے ہو چکا ہے، اور فلاں ستارہ کس جگہ پہ پہنچ چکا ہے، ہم علم نجوم، علم فلکیات کا حساب کوئی نہیں رکھتے، لا نکتب ولا نحسب۔ فرمایا کہ الشہر ہکذا وہکذا، یعنی مرۃ 29 ومرۃ 30، یعنی یہ جو مہینہ ہے کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، چاند اگر 29 کو نظر آ جائے تب بھی مہینہ مکمل ہے، نہ نظر آئے تو 30 دن مکمل کر لیجیے تب بھی مہینہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا نکتب ولا نحسب، ہم نہ تو لکھتے ہیں نہ ہم کوئی حساب کتاب کرتے ہیں۔ اس حدیث کے تحت محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ حساب نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم علم نجوم کا حساب نہیں کرتے، ستاروں کی منازل کو نہیں دیکھتے، نہ ہی ہم چاند کی رفتار کا حساب لگاتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی شریعت ہے اس کا جو تعلق ہے وہ ظاہری امور کے ساتھ ہے، ظاہری نشانیوں کے ساتھ ہے۔ چاند نظر آ جائے گا تو روزہ رکھ لیں گے، چاند نظر نہیں آئے گا تو ہم 30 دن مکمل کر لیں گے، پھر روزہ رکھ لیں گے۔ چاند نظر آ جائے گا 29 کو تو ہم عید کر لیں گے، چاند نظر نہیں آئے گا 30 دن پورے کر کے پھر ہم عید کر لیں گے۔ یعنی کہ ہماری جو شریعت ہے یہ جو لمبے چوڑے حساب کتاب ہے کہ علم حیت ہے، علم توقیت ہے،
یا اس کے علاوہ علم فلکیات ہے، علم نجوم ہے، یہ جتنی بھی چیزیں فرمایا ہم اس کا حساب کتاب نہیں کرتے۔ اس حدیث نے بتا دیا ہے چاند دیکھنے کے واسطے کسی اور علم کی ضرورت ہے، صرف رؤیت ہلال کافی ہے، آنکھ سے دیکھ لیا جائے، نظر آ جائے فابی ہے، وغیرہ نہ صحیح۔ اور دوسری بات جو اس حدیث سے ثابت ہوئی ہے، سرکار نے فرمایا ہاکذا مہینہ اتنے اتنوں کا ہوتا ہے، یعنی سرکار نے جس طرح کل پیچھے حدیث پاک گزری تھی کہ سرکار نے 3 دفعہ اس طرح فرمایا ہاکذا پھر جو ہے وہ اس طرح ہاکذا 29 کا، ٹھیک ہے جی۔ پھر جو اشارہ ہے شریعت کے اندر یہ بھی معتبر ہے، محدثین نے اس اشارے کے تحت ایک بات لکھی ہے، یہ جو طلاقوں کا رواج بڑا ہوا ہے نا ہمارے ہاں، لوگ طلاق دے کے بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے کوئی شوق سے طلاق نہیں دی، غصے میں طلاق دی تھی، یہ جو لفظ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ میں نے غصے میں طلاق دی تھی۔ طلاق جیسے بھی ہے طلاق معتبر ہے، جب کہہ دیا ہو گئی، مذاق میں کہہ دیا تب بھی طلاق ہو گئی۔ اب محدث نے لکھا ہے جس نے اشارہ کر دیا ہے طلاق کا، مثلا زبان سے کہا طلاق، ہاتھ سے اشارہ کر دیا 3 کا تو 3 ہی ہو گئے، زبان سے طلاق کہا، انگلیوں سے اشارہ 3 کا کر دیا 3 ہو گئے، انگلی سے اشارہ 1 کا کیا 1 ہو گئی، زبان سے طلاق کہا، انگلی سے 2 کا کہا 2 ہو گئے۔ یعنی اتنا نازک مرحلہ ہے یہ، یعنی شریعت مطہرہ کے اندر اشارات کا بھی اعتبار کیا گیا ہے، اشاروں کا بھی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دینی تقاضے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه۔ یا رب عز و جل نماز فجر ادا کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ سنے ہیں، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب کے صغائر اور کبائر سے درگزر فرما۔ الہی علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، دین و دنیا کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ الہی ذکر فکر شکر میں اضافہ فرما، رمضان اور قرآن کی وافر برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ پر نگاہ رحمت فرما، جو بیمار ہیں، تنگ دست حال ہیں، پریشان حال ہیں، گھریلو ناچاقیوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا ناجائز مقدمے بازیوں میں گرفتار ہیں، رہائی عطا فرما۔ اپنی یاد پہ زندہ رکھ، ایمان پہ خاتمہ فرما۔ یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت مہربانی، شکریہ آپ لوگ